12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ بڑی برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے۔ آج کے دن سرور کائنات احمد مجتبیٰ رب کائنات کے محبوب کی جلوہ گری کا دن ہے کہ سرور کائنات کے آنے سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کی تربیت کرے گا، اس کو اچھی طرح اس کو رخصت کر دے گا، تو سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جس طرح یہ میری 2 انگلیاں ہیں۔ اور ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہو تو سرور کائنات فرماتے ہیں صحابہ اس کے لیے بھی یہی انعام ہے۔ ایک صحابی پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کے پاس 1 بیٹی ہو تو سرور کائنات نے فرمایا یہ انعام اس کے لیے بھی ہے۔ اور سرور کائنات کے آنے سے پہلے یہ باپ تھا جس کو بکریوں اور بھینسوں کی طرح مارا جاتا تھا ڈنڈوں کے ساتھ، لیکن سرور کائنات تشریف لائے تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اس باپ کی تو شان ایسی ہے، اگر تم لوگوں نے یہ دیکھنا ہو کہ خالق اور مالک مجھ سے راضی ہے تو اپنے باپ کی طرف دیکھ لیا کرو، یہ دیکھ لیا کرو کہ اگر باپ راضی ہے تم سے خوش ہے تو یہ سمجھو کہ خالق اور مالک بھی ہم سے راضی ہے، خوش ہے۔ اگر والد ناراض ہے تو میرے بھائیوں پھر خالق اور مالک بھی تم سے ناراض ہے، راضی کوئی نہیں ہے۔ خالق اور مالک نے باپ کی رضا کے اندر رضا رکھی ہے، اور یہی ماں تھی جس کا ہم لوگ آج ادب و احترام نہیں کرتے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی یہی ہوا کرتا تھا، لوگ اپنی ماں کے گلے کے اندر رسی ڈالتے اور ڈال کر اس کو منڈی کے اندر بیچ دیا کرتے، چاہے قیمت کم ہی لگے لیکن کچھ نہ کچھ آ ہی رہا ہے۔ لیکن سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تم بھول چکے ہو، یہ جو چیز ہے اگر تم بازار کے اندر اگر لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر لو اس جیسی چیز نہیں مل سکتی ہے، اور اس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جاہلیت کے زمانے کے اندر جو لوگ اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے تھے وہ بزرگوں کا کیسے ادب و احترام کرتے ہوں گے؟ تو سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا جس نے بوڑھے آدمی کی سفید داڑھی والے کی حیا کی تو یہ سمجھے کہ اس نے خالق اور مالک کی حیا کی ہے۔ آج ہم لوگ دیکھیں کہ غریبوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے، کوئی بھی فوقیت نہیں دی جاتی ہے، لیکن سرور کائنات نے غریبوں کو بھی یاد رکھا، سرور کائنات غریبوں کو نہیں بھولے۔ سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا جس وقت میں جنت کے اندر جاؤں گا غریب جو ہوں گے یہ میرے آگے بھی ہوں گے، میرے دائیں بھی ہوں گے، میرے بائیں بھی ہوں گے، میرے آگے بھی ہوں گے، میرے پیچھے بھی ہوں گے، یہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آقا علیہ السلام
کہ جو والدین ہیں ان کو مومن ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب جس وقت سرور کائنات غار کے اندر ٹھہرتے ہیں، ایک مائی صاحبہ آتی ہے اور آ کر کچھ کھانا پیش کرتی ہے، تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب میں اس مائی کو سلام بھی بھیجتا ہوں۔ اور رب کائنات نے فرمایا محبوب اس کے لیے جنت کے اندر ایک موتیوں کا محل سجا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سرور کائنات کی خدمت کرنے والی ہے، رب کائنات اس مائی صاحبہ کو اتنا مقام عطا فرما رہا ہے، اتنا مرتبہ عطا فرما رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جس پیٹ کے اندر سرور کائنات 9 ماہ رہے ہیں، رب کائنات نے اس مائی صاحبہ کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تو اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ جس وقت ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہوتی تھی تو وہ خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر 1000 درہم صدقہ کیا کرتے تھے۔ جب دوسری تاریخ آتی تو رب کائنات کی بارگاہ کے اندر 2000 درہم صدقہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت 12 ربیع الاول کا دن آتا تو 12,000 درہم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر صدقہ کیا کرتے تھے۔ یہ اولیاء، یہ صوفیاء کا طریقہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب سرور کائنات اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں تو سرور کائنات کے چاچا ابو لہب کافر تھا، لیکن جس وقت سرور کائنات اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، سرور کائنات کی آمد ہوتی ہے، تو ابو لہب کی جو لونڈی تھی اس نے جس وقت حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ دیکھتی ہے اور وہ دوڑتی جاتی ہے ابو لہب کے پاس، اور ابو لہب کو جا کر یہی کہتی ہے کہ اے سردار، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر رب کائنات نے ایک حسین و جمیل لال عطا فرمایا ہے۔ اور جس وقت ابو لہب کافر تھا، اس نے جس وقت یہ خوشخبری سنتا ہے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے۔ ابو لہب کافر تھا، حضور کو ماننے والا تھا، کہتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو نبی مان لوں تو میری جو سرداری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس وقت ابو لہب مر جاتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رب کائنات نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا جہنم کے اندر جل رہا ہوں، سڑ رہا ہوں، کہ دنیا کے اندر کارنامے ایسے کیے تھے، جہنم کے اندر جلنا ہی سڑنا ہی تھا۔ اور ابو لہب نے کیا کہا؟ کہا جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی کے اشارے سے اپنے بھتیجے کی آمد پر میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی کی وجہ سے پیر کو مجھے راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی میسر آتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ایک کافر ہے
کافر ہو کر اگر سرور کائنات کی آمد کا جشن مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو رب کائنات اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ تو آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور پر جان دینے کے لیے تیار ہے، مر مٹنے کے لیے تیار ہے، ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کا جشن منائیں گے، آقا علیہ السلام کی یاد کے اندر گلیاں سجائیں گے، آقا علیہ السلام کی یاد کے اندر ہم لوگ لنگر تقسیم کریں گے، آقا علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، پھر رب کائنات اپنے خزانوں سے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اب رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے؟ فرمایا تمہارے پاس نور بھی آیا، کتاب مبین بھی آئی۔ اب نور سے مراد سرور کائنات ہے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب رب کائنات نے نور کو پہلے رکھا ہے، کتاب کو بعد میں رکھا ہے، اس سے وجہ کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ مراد یہی ہے کہ پہلے نور کو ماننا ہوگا، پھر کتاب پر ایمان لانا ہوگا۔ اور جو بندے نور کو مانتے کوئی نہیں، کتاب کو مانتے ہیں، میں رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ مالک مولا ان کو ہدایت عطا فرما۔ سرور کائنات کی بارگاہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سرور کائنات نے فرمایا کہ خالق اور مالک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہ نور کب سے ہے؟ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو سرور کائنات پوچھتے ہیں اے جبریل یہ تو بتا تیری عمر کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر کا کوئی پتہ نہیں ہے، میری عمر کتنی ہے اندازہ کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب خالق اور مالک نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرما دیا تو میں نے آسمان کے اندر ایک ستارہ دیکھا، وہ ستارہ پھر چھپ گیا، اسی ستارے کو میں نے 70,000 سال کے بعد پھر دیکھتا ہوں، پھر چھپ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہوں، پھر چھپ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ عمر کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اسی ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا اے جبریل خالق اور مالک کی قسم ہے وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ یہاں سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ جو سرور کائنات کا نور ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میرے سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔